الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملتان سے ایک خط ہے جس میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھا گیا ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک پسندیدہ اور افضل عمل ہے اور اس کی متعدد احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پریشان ہو، بے چینی ہو یا مسائل اور مشکلات کا شکار ہو تو صلاۃ التسبیح اختیار کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایک بہترین تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ضرور عنایت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو سکے تو ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر جمعے کے دن، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر سال میں ایک مرتبہ، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، متعدد احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں اسلاف کا یہ طرز عمل نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین جو ہیں اور اسلاف، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ خود بھی صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو جہاں تک اس کے طریقہ کار کا تعلق ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی جاتی ہے اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں جن کو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور پوری نماز میں 300 مرتبہ ان کو دہرایا جاتا ہے۔ اس کلمے کی اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ الفاظ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو عام حالات میں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز کی نیت کر لے، اور سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات 15 مرتبہ دہرائے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جس طرح عام طور پر سورت ملائی جاتی ہے اس کے ساتھ سورت ملا لے۔ سورت ملانے کے بعد جب سورت ختم کر لے تو آخر میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہی کلمات 4 کلمات جو ہیں ان کو 10 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ وہ یہ کلمہ دہرا لے، اور اس کے بعد سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلی جب 3 مرتبہ پڑھ چکے تو 10 مرتبہ یہی کلمات دہرائے۔ اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائے تو جلسے کی یعنی بیٹھنے کی کیفیت میں 10 مرتبہ یہی کلمہ دہرائے۔ اس کے بعد جب دوسرا سجدہ کرے تو دوسرے سجدے کے بعد جو ہے 10 مرتبہ یہ کلمہ دہرائے۔ تو اس طرح یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جاتا ہے، اور 4 رکعات کے اندر جب 75 مرتبہ پڑھے گا تو 300 مرتبہ یہ ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف
اس میں اور اس پہلے طریقے میں فرق اتنا ہے کہ پہلے طریقے میں جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، دوسرے طریقے میں یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورت میں لا لے، سورت میں لانے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، اور ہر رکن کے اندر پھر 10 مرتبہ جس طرح تفصیلات بیان کی ہیں، البتہ دوسرے سجدے کے بعد اٹھتے وقت بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، تو اس طرح بھی 75 مرتبہ بن جاتا ہے۔ یہ دونوں طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں اور دونوں طریقے احادیث کے اندر نقل کیے گئے ہیں، تو اس لیے ان دونوں طریقوں میں سے جس طریقے پر بھی اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے کرنا چاہیے، اور اس کا اہتمام رمضان المبارک کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، کسی جمعے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، مخصوص ایام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، تو جب موقع ملے حسب موقع جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کسی قسم کی مشکلات اور مسائل ہوں تو ایسی صورت میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔